کرے تو صدقہ کرنے سے بھی بندے کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، صدقے سے تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت منصور بن نمار رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ اپنے مریدین کو، متوسلین کو، ارباب محبت اور اہل نسبت کو بال فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک سائل کھڑا ہو گیا۔ سائل نے سوال کیا، حضور مجھے 4 درہموں کی ضرورت ہے، مجھے وہ عطا کر دو۔ تو حضرت منصور بن نمار رحمت اللہ علیہ مجمع کے اندر موجود تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اس مجمع میں سے کوئی بندہ اس بندے کو 4 درہم دے گا، میں اس بندے کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ جو اس بندے کو 4 درہم دے گا، میں اس بندے کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو ایک حبشی غلام موجود تھا جو ایک یہودی کا غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، حضرت آپ نے جو دعائیں کی قبولیت کی بات کی ہے اور اس کو 4 درہم دینے کا سوال کیا ہے، میں اس کو 4 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں گے؟ حضرت نے فرمایا ضرور کروں گا۔ تو اس حبشی غلام نے 4 درہم اس سائل کی گود میں ڈال دیے، اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ لو یہ 4 درہم حضرت صاحب کے پاس آ گیا، اب میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ آپ میرے لیے توجہ ہے، آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں، کیونکہ میں نے 4 درہم اس کو دے دیا ہے۔ آپ نے خود اعلان کیا تھا جو 4 درہم اس کو دے دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ تو حضرت صاحب نے اس حبشی غلام سے پوچھا، بتلا تیری کیا دعائیں ہیں؟ اس نے کہا، حضرت میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں ایک دنیا دار بادشاہ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا دار بادشاہ کی غلامی سے آزادی عطا فرمائے تاکہ میں احکم الحاکمین بادشاہ کی عبادت کروں۔ فرمایا دوسری دعا، فرمایا کہ میرا جو آقا ہے، بادشاہ ہے، وہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، بڑا سخت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کڑی سزا دیتا ہے۔ آپ میرے لیے دوسری دعا یہ کریں کہ مجھے تاخیر ہو گئی ہے، میں آپ کے بعد میں آ گیا، میں اس کے پاس جاؤں، وہ مجھے سزا نہ دے، وہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا غلام جلدی کر تیسری دعا بتلا۔ غلام نے کہا، حضرت میری تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے، بادشاہ ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ نے فرمایا حبشی غلام چوتھی دعا کا مطلب کہنے لگا، حضور میری چوتھی دعا میرے لیے آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرما دے اور میرا آقا جو بادشاہ ہے، مالک کریم، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ حضرت منصور بن نمار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ یہ حبشی غلام مجلس سے بہر جاتا ہے، محفل برخاست ہو جاتی ہے، اپنے آقا کے پاس جاتا ہے، یہ 4 دعائیں کروا کر جب اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ پہلا سوال یہی کرتا ہے، اے غلام دیر سے کیوں آیا، اتنی دیر کہاں رہ گیا تھا؟ اب ذرا غور کریں، غلام اپنے آقا کو بتلاتا ہے، غلام اپنے بادشاہ کو بتلاتا ہے، بادشاہ سلامت
میں اس کے بعد کے اندر میں اس کے بیان کے اندر بیٹھ گیا. ایک سائل نے سوال کیا مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے. حضرت صاحب نے فرمایا جو اس بندے کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. میں نے 4 درہم صاحب کو دے دیے. بادشاہ کہنے لگا میرے غلام بدلا تیری پہلی دعا کون سی تھی؟ اب ذرا توجہ کریں. غلام عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت میں نے پہلی دعا اس بزرگ سے یہ کروائی کہ میرا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی غلطی پر بڑی کڑی سزا دیتا ہے. میرے لیے آپ یہ دعا کریں کہ میرا بادشاہ مجھے معاف فرما دے. جب بادشاہ نے یہ دعا سنی تو بادشاہ کہنے لگا اے غلام مبارک ہو تجھے آج بھی معاف کرتا ہوں اور آئندہ اعلان اور وعدہ کرتا ہوں تجھے کبھی بھی سزا نہیں دوں گا. پہلی دعا قبول ہو گئی. اب ذرا توجہ کرنا دوسری دعا کون سی تھی؟ فرمایا میرا بادشاہ میں ایک بادشاہ دنیا دار بادشاہ کا غلام ہوں. میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں ایک دنیا دار بادشاہ کا غلام ہوں. آپ میرے لیے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا دار بادشاہ کی غلامی سے آزادی عطا فرمائے. بادشاہ نے سن کر کہا جا آج کے بعد تو آزاد ہے. 2 دعائیں قبول ہو گئیں. دعائیں یاد کرنی ہے، جا کر بتلانی ہے. 2 دعائیں قبول ہو گئی. بادشاہ نے کہا غلام ذرا جلدی بتلا تیسری دعا تو نے کون سی کروائی تھی؟ تیسری دعا غلام کہنے لگا میں نے اس بزرگ سے یہ کروائی تھی کہ میرا بادشاہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. بادشاہ اسی وقت اپنے غلام کو گواہ بنا کر پڑھتا ہے لا اسلام ہو جاتا ہے. میرے بھائی پہلی دعا بھی قبول ہو گئی، دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، تیسری دعا بھی قبول ہو گئی. رہ گئی چوتھی دعا. جس طرح آپ انتظار میں ہیں بادشاہ نے کہا غلام ذرا جلدی بتلا تیری چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اس اللہ کے ولی سے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرما دے، میرے بادشاہ کے گناہ بھی معاف فرما دے. غلام نے جب یہ کہا بادشاہ رونے لگ گیا، ندامت کے آنسو بہانے لگ گیا. کہنے لگا غلام پہلی دعا میرے بس میں تھی میں نے پوری کر دی، تجھے معاف کر دیا. دوسری دعا میرے بس میں تھی تجھے میں نے آزادی عطا فرما دی. تیسری دعا میرے بس میں تھی میں نے اسلام کو قبول کر لیا. گناہوں کو معاف کرنا یہ دنیا دار بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ حکم الحاکمین بادشاہ کا کام ہے. بادشاہ یہاں آ کر رو پڑا، ندامت کے آنسو بہائے. علماء نے لکھا جب بادشاہ نادم ہوا رونے لگا حاتم پہ غیبی سے آواز آئی او بادشاہ سن لے جو تیرے بس میں تھی وہ تو نے کر دیا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. سن لے تیرے غلام کے گناہ بھی معاف فرما دیے، بادشاہ تیرے گناہ بھی معاف فرما دیے، واز سننے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، واز کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیا. صدقہ دینے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو جلدی قبول و منظور فرماتا ہے. دعا ہے کہ